تقو ہو تو ایسا حضرت سیدنا اون بن عبداللہ رمیہ اللہ تے ویلیا فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے۔ ایک دن ایک بھائی نے دوسرے سے پوچھا تمہارے اعمال میں ایسا کون سا عمل ہے جس کے بارے میں تمہیں سب سے زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا میری زندگی میں کوئی ایسا بڑا عمل نہیں جس سے میں خوف زدہ ہوں، مگر ایک واقعہ مجھے ہمیشہ لرزائی رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک کھیت کے پاس سے گزرا، وہاں سے میں نے ایک بالی توڑ لی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ درست نہیں کیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اسے اسی کھیت میں واپس ڈال دوں جہاں سے توڑی تھی، لیکن مجھے یاد نہ رہا کہ وہ کون سا کھیت تھا۔ چنانچہ میں نے وہ بالی کسی ایک کھیت میں ڈال دی، مگر آج تک مجھے یہی خوف رہتا ہے کہ کہیں میں اسے اس کی اصل جگہ پر واپس نہ رکھ سکا ہوں۔ پھر اس نے اپنے بھائی سے پوچھا اور تمہیں کس بات کا خوف رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایک پاؤں پر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ وزن پڑ جائے اور میری کفتن عبادت میں ذرہ برابر بھی بے اعتدالی آ جائے۔ ان دونوں کی گفتگو ان کے والد سن رہے تھے۔ یہ سن کر ان کے دل پر اللہ کا خوف اور اپنے بیٹوں کی سچائی کا اثر ہوا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ ایزوے اوجلوے، اگر یہ اپنے کلام میں سچے ہیں تو انہیں فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد ان دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا اون بن عبداللہ رمیہ اللہ تے ویلیا فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان دونوں بھائیوں میں کون زیادہ افضل تھا، اور حضرت سیدنا یزید شخصی رمیہ اللہ تے ویلیا فرماتے ہیں میرے خیال میں ان کا والد زیادہ افضل تھا۔ حاصل کلام یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی تقوی صرف بڑے گناہوں سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ معمولی سے معمولی حق کے معاملے میں بھی دل کا کانپ اٹھنا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے اعمال کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، بلکہ چھوٹی سی لغزش پر بھی خوفن خدا میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہی باریک بین، یہی اخلاص اور یہی خوفن الہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا تقوی، ایسا خوفن خدا اور ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ الف اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو شیئر